کیا آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب آج بھی اپنی شناخت کے لیے لڑ رہی ہے؟ ایک ایسی زبان جو ہزاروں سال سے زندہ ہے مگر مٹانے کی کوشش کی گئی۔ سرائیکی قوم کی تاریخ کے پردوں میں چھپی کہانی جو کبھی دریا کے کناروں پر بسیرا کرتی تھی، آج سیاسی اور ثقافتی دباؤ کا شکار ہے۔ آخر کیوں سرائیکی تہذیب کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک گہری سازش؟ یہ کہانی ہے ایک عظیم قوم کی جس کی جڑیں موہنجو-دڑو سے لے کر مغل دربار تک پھیلی ہوئی ہیں، مگر آج ان کی شناخت ہی خطرے میں ہے۔ آج ہم اس کھوئی ہوئی تاریخ کو بے نقاب کریں گے، ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ کو پہلے کبھی نہ بتائی گئی ہو۔ سرائیکی قوم ایک ایسا نسلی گروہ ہے جو بلحاظ نسل ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ سرائیکی قوم نسلاً منڈاری اور داراوڑی گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ 2500 قبل مسیح میں پورے ہندوستان پہ داراوڑ قوم کا راج تھا، جسے آریائی قوم نے حملہ کر کے تباہ کر دیا اور انہیں ساؤتھ انڈیا کی طرف دھکیل دیا، اور آج بھی یہ داراوڑ ہندوستان کے ساؤتھ والے علاقے یعنی کہ تیلگو، کننڈا، کوڈاوا، ملیالم، تامل ناڈو اور سری لنکا میں بھی موجود ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 217 ملین ہے، اور اس وقت یہ مذہب کے لحاظ سے ہندو، عیسائی اور مسلم ہیں۔ اور یہی وہ قوم تھی جو موہنجو-داڑو اور ہڑاپا میں آباد تھی، اور یہ بہت ہی تہذیب یافتہ قوم تھی جن سے مغربی قوموں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ سرائیکی قوم کا بھی نسلاً تعلق انہی داراوڑی اور منڈاری قوم سے ہے، لیکن آج کل سرائیکی قوم ایک الگ نسلی گروہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سرائیکی پاکستان کی مقامی قوم سمجھی جاتی ہے۔ پٹھان خود کو افغان کہتے ہیں، پنجابیوں کا تو نسلی رشتہ سکھوں کے ساتھ ہے، بلوچ خود کو عرب اور ایرانی کہتے ہیں، لیکن سرائیکی اور سندھی مقامی گروہ کہلاتے ہیں۔ سرائیکیوں نے چولستان، تھل، دھمان، کیچ کو آباد کیا۔ اس وقت سرائیکی قوم کی تعداد سندھ میں 40% ہے اور یہ پنجاب میں 55% ہیں۔ ملتان کو سرائیکی قوم کا مرکزی شہر سمجھا جاتا ہے۔ سرائیکیوں کی کل آبادی 30 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ قوم ہندوستان، افغانستان، کینیڈا، برطانیہ اور خلیجی اور عربی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ سرائیکیوں کا اصلی مادر وطن ملتان ہے، جس کو آج بھی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ 22 نومبر کو سرائیکی زبان اور سرائیکی قوم کا ثقافتی دن منایا جاتا ہے۔ سرائیکی زبان ایک آریائی زبان ہے جو کہ جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان اور شمالی سندھ میں کثیر تعداد میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں یہ 1.25 لاکھ سرائیکی بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، جو کہ بٹوارے کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان گئے تھے۔ اس طرح سرائیکی بولنے والوں کی تعداد 30 ملین سے بھی زائد ہو جاتی ہے۔ سرائیکی بلوچوں کی تیسری بڑی زبان ہے۔ پاکستان میں کافی تعداد میں بلوچ، پٹھان، عرب، ترک قبائل سرائیکی زبان بولتے ہیں۔ بلوچستان میں سرائیکی زبان والے علاقے یہ ہیں: ضلع موسیٰ خیل، بارخان، سبی، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، جعفر آباد، صحبت پور، جھل منگسی وغیرہ۔ پنجاب کے وہ اضلاع جہاں سرائیکی زیادہ بولی جاتی ہے: بہاولپور، ملتان، راجن پور، رحیمیار خان، میاوالی، وہاڑی، ڈیرہ غازی خان، خانیوال، مظفر گڑھ، بھکر، لودھراں، لیا، تونسا اور کوٹ ادو وغیرہ۔ خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں سرائیکی آباد ہیں: ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، کوہاٹ اور لکی، مروت وغیرہ۔ سندھ کے وہ علاقے جہاں سرائیکی زبان بولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں: کشمور، جیکمباد، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر، شداد کوٹ، گھوٹکی، سکھر، خیرپور، نوشہر و فیروز، نواب شاہ، دادو اور کراچی۔ سرائیکی زبان میں تقریباً 1500 سال کی شاعری موجود ہے۔ سرائیکی زبان کے مشہور شاعر خواجہ غلام فرید ہیں، اور ان کے علاوہ سچل سرمست، حمل فقیر لغاری، بیدل بیکس سندھی، شاکر شجاع آبادی،
چندر شیکھر ظفر نجمی سرائیکی زبان کے نمایاں شاعر ہیں۔ اس وقت سرائیکی زبان بولنے والے لوگ ملک، جام، رائے، رانا، مہر اور میاں جیسے لقب استعمال کرتے ہیں، اور بلوچ قوم کے سرائیکی بولنے والے خود کو خان کے لقب سے نوازتے ہیں۔ سرائیکی زبان نے پاکستان کی مختلف زبانوں پر گہرا اثر ڈالا ہے، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور اردو شامل ہے۔ سرائیکی اور پنجابی زبان کے الفاظ اور جملوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ سندھ کے سرائیکی بولنے والے علاقوں میں سرائیکی اور سندھی زبان کے درمیان ادبی اور ثقافتی تبادلہ عام ہے۔ بلوچستان کے سرائیکی علاقوں میں بلوچی اور سرائیکی زبان کا میلاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرائیکی علاقوں میں پشتو اور سرائیکی زبانیں آپس میں تعامل کرتی ہیں۔ روزمرہ کے بول چال اور ثقافتی تبادلے میں دونوں زبانوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو میں سرائیکی الفاظ اور محاورات کثرت سے شامل کیے گئے ہیں۔ اردو شاعری اور نثر میں سرائیکی زبان کے نرم اور دلکش جھلکیاں ملتی ہیں، خاص طور پر صوفیانہ شاعری میں۔ سرائیکی زبان میں کئی مشہور ادبی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے صوفی شاعری اور تاریخ پر مبنی کتابیں شامل ہیں۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں کئی تاریخی عجائب گھر موجود ہیں، جہاں پر سرائیکی ثقافت اور تاریخ کے نمونے محفوظ ہیں۔ تاریخی طور پر سرائیکی خطے میں کئی ریاستیں قائم رہیں، جنہوں نے ثقافتی اور سیاسی اہمیت حاصل کی۔ ریاست بہاولپور ایک اہم ریاست جو سرائیکی ثقافت کا مرکز تھی۔ ملتان تاریخ میں اولیاؤں کا شہر کہلانے والا علاقہ ہے، جہاں سرائیکی ثقافت کو فروغ ملا۔ ڈیرہ غازی خان قدیم سرائیکی علاقے کا مرکز، جہاں مختلف ثقافتوں کا میلاپ ہوا۔ سرائیکی زبان نہ صرف پاکستان کی مختلف زبانوں پر اثر انداز ہوئی، بلکہ اس نے اپنی الگ شناخت بھی برقرار رکھی۔ سرائیکی قوم جنوبی ایشیا کی اہم ثقافتی قوم ہے، جو اپنی منفرد زبان، ثقافت اور تاریخی پہچان کے لیے جانی جاتی ہے۔ سرائیکی خطہ صدیوں پرانی تاریخ رکھتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کا میلاپ ہوا، جیسے کہ وادی سندھ کی تہذیب، فارسی سلطنتیں اور اسلامی خلافتیں۔ اس تاریخی ورثے نے سرائیکی شناخت کو تشکیل دی۔ مذہب کے لحاظ سے زیادہ تر سرائیکی لوگ مسلمان ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ صوفی روایات بھی بہت عام ہیں۔ صوفیزم نے سرائیکی ثقافت پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، جیسا کہ مشہور صوفی بزرگوں کی عقیدت سے ظاہر ہوتا ہے۔ سرائیکی زبان ایک انڈو آریائی زبان ہے، جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کی طرح یہ پٹھانوں، سندھیوں اور بلوچوں کے درمیان مشترکہ طور پر بولی جاتی ہے اور علاقائی رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ سرائیکی زبان اردو کی رسم الخط سے مشابہت رکھتی ہے۔ سرائیکی قوم ایک زندہ اور متحرک ثقافتی برادری ہے، جو اپنی تاریخ، ثقافت اور منفرد لسانی ورثے کے ساتھ جنوبی ایشیا میں اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھی سرائیکی قوم اور سرائیکی زبان کی تاریخ، جو ہم نے آپ کو تاریخی پہلوؤں سے بتائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔